بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آج کی گفتگو کا موضوع ہے جس نے شیطان کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. ہدایت کے راستے میں شیطان کی انتھک کوشش ہوتی ہے اور ہمہ وقت وہ اس بات کی جستجو میں لگا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس شخص کو جو ہدایت کی دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے راستے سے ہٹا دے. مگر آدمی نیت کا اور ارادے کا پکا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی کوشش کو ہم نتیجہ خیز بنا دیتے ہیں اور اس کا ثمرہ ہم ضرور عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری خاطر ہماری طاعت کے لیے اور رضا کے لیے اور احکام کی تعمیل کے لیے کوشش کرتے ہیں جہاں تک ان کے بس میں ہے تو ہم ضرور بھی ضرور ایسے افراد کو ہدایت سے نوازیں گے اور اپنے خیر و ہدایت کے سارے راستوں کی ہم راہبری کر دیں گے. اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی مخلص اور محسن لوگوں کے ساتھ نیکوکاروں کے ساتھ یعنی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. جب کوئی آدمی یا قوم اپنی اصلاح کا تہیہ کر لیتی ہے تو اللہ تعالی اسے اسی وقت ضروری اسباب عنایت فرماتے ہیں. جب تک کوئی آدمی یا قوم اپنی اصلاح کا عزم بالجزم نہیں کرتی کوئی دوسرا کبھی کچھ نہیں کر سکتا. ارادہ پکا ہو کوشش ہو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہدایت ملے گی. دیر صحیح مگر ملے گی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا راستہ جو ہے یہ جلد بازوں کا نہیں، یہ صبر والوں کا راستہ ہے. اصلاح میں جو اہمیت جذبے کو حاصل ہے کسی اور عمل کو نہیں. جذبہ ہونا چاہیے آدمی میں، طلب صادق ہو، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی، ضرور ہدایت کی دولت ملے گی. سرور و نور و وجد و حال ہو جائے گا سب پیدا مگر لازم ہے پہلے تیرے دل میں ہو طلب پیدا. اس راہ میں ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے اور عموماً مزاج یہ بنا ہوا ہے پتہ نہیں شیطان کہاں ہے کدھر ہے. جبکہ شیطان
جو ہے کا معاملہ ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے تعاقب میں ہمارے ہر عمل کے پیچھے پڑا رہتا ہے، نیک عمل سے روکتا رہتا ہے اور برے عمل کی تلقین کرتا رہتا ہے، اس کے لیے طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی لیے میں نے آج کی گفتگو کا یہ عنوان بنایا کہ جس نے شیطان کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ غور سے سنو اور سمجھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ شیطان قبر تک کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، ورنہ شیطان سے محفوظ رہنا عقل و ہمت سے باہر کی بات ہے۔ جب تک کوئی شیطان کو نہیں پہچان لیتا وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ جب تک کوئی شخص شیطان کا عارف نہ ہو جائے اللہ کا عارف نہیں ہو سکتا۔ شیطان اللہ کی راہ کو روکنے والا اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے۔ جب تک اس سے کوئی واقف نہیں ہوتا اللہ کی راہ میں سلامتی سے نہیں چل سکتا۔ اس کے مکر و فریب، عیاری، مکاری کو سمجھنا کافی مشکل ہے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ اٹھا کر کے دیکھیں، کتابیں اٹھا کر دیکھیں، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دھوکہ دینے کی پوری کوشش اسی شیطان نے کی۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ شیطان انسان کی ہر شے پر ہر وقت متوجہ رہتا ہے اور کسی نہ کسی رنگ میں ہر کسی کو عالم ہو یا جاہل دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ کبھی باپ بن کر کے آ جائے گا، کبھی ماں بن کر کے جو آ جائے گا، کبھی جو بیٹا بن کر کے آ جائے گا، تو کبھی استاد بن کر کے آ جائے گا، کبھی شیخ بن کر کے بھی آ جائے گا، سمجھے نا؟ اور کبھی جو ہے نا بہت عقل مند بن کر کے آ جائے گا، کبھی ڈاکٹر بن کر کے آ جائے گا، کبھی انجینئر بن کر کے آ جائے گا۔ کیسے پتہ لگا ہوگا کہ یہاں شیطان کا حملہ ہے؟ کبھی خیر خواہ بن کر کے آ جائے گا، کبھی ناصح بن کر کے آ جائے گا۔ کیسے پتہ لگے بتاؤ؟ کروڑوں میں کسی کو پتہ ہوتا ہوگا کہ اس کے اس قول و فعل میں فلاں چیز شیطان کی طرف سے جی۔ سالک کے تو یہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑا رہتا ہے، جو لوگ ہدایت کے طالبین ہیں ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا رہتا ہے، اس کی واہیات، طالب کی واہیات، حرکات اور بحروفیت پر خوب ہنستا رہتا ہے۔ تو شیطان کیسے پہچانا، اس کا کیا راستہ ہے؟ پہچاننا ضروری ہے نا؟ بس کسی اہل اللہ سے صحیح تعلق کر لو اور ان کی صحیح اتباع کر لو، تو ان کی صحبت میں تم کو اس چیز کا علم حاصل ہو جائے گا۔ یہ نا ایک مدت تک ان سے تعلق اخلاص کے ساتھ رکھو گے تو اپنے آپ پتہ چلے گا کہ شیطان کہاں حملہ کرتا، کیسے حملہ کرتا، وہ باریک باریک حملوں کو بتا دے گا۔ اس کے حملے بڑے باریک ہوتے ہیں، اس لیے بڑے بڑے عالم و مفتی کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اہل اللہ ہی بتائے گا، ان کی صحبت سے پتہ چلے گا، سمجھے نا؟ ان کی تربیت سے پتہ چلے گا۔ اور کوئی راستہ چاہے پورا قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، جب تک کسی اہل اللہ کی صحبت اختیار نہیں کرو گے شیطان کی حرکتوں اور چالوں سے تم واقف نہیں ہو سکتے۔ بہت باریک باریک اس کے راستے ہیں، کہیں سے بھی تم کو پٹک سکتا ہے۔ اور جب تم اس کی حرکتوں سے واقف ہو جاؤ گے، اس کے حملوں سے واقف ہو جاؤ گے، تو ظاہر سی بات تمہارے لیے بچنا آسان ہو جائے گا۔ جب دشمن کے حملوں سے واقف نہیں ہو تو کہیں سے واقف ہو سکتا ہے؟ سمجھ گئے بات کو؟ اس لیے آپ اس مضمون کو غور سے
سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی سب کو عمل کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔